سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اب آگے کی آیت ہے 112 سے لے کر 122 تک۔ قالوا وارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ بولے وہ سب نے کہا ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو۔ موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی ہارون ساتھ میں تھے، وہ ماں جائے بھائی تھے، باپ ایک ماں دو، تو ان کو وزیر بنایا تھا ان کا، لہٰذا تو ان دونوں کو ڈھیل دے اے فرعون، درباری کہنے لگے، اور بھیج پر گنوں میں جمع کرنے والوں کو، تیرے شہروں کے اندر بھیج جمع کرنے والوں کو کہ وہ جمع کر کے لائیں۔ کس کو جمع کرے؟ وہ جمع کر کے لائیں تیرے پاس جو کامل جادوگر ہو، ان جادوگروں کو جمع کر کے لاؤ۔ اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، آئے سب لوگ، جب بادشاہ بلائے تو جانا ہے، اور جب کچھ امید ہو تو ضرور جانا ہے۔ سب لوگ آ گئے، بولے ہمارے لیے کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے۔ کیا بولے ہو؟ ان لنا لاجرا، ہم کو کچھ ملے گا، مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں ضرور تم کو اجر ملے گا، اجرت ملے گی، اور بے شک تم اس کے بعد ہمارے خاص قریب بن جاؤ گے، مقرب بن جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، بولے وہ لوگ اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں، اپنے سانپ کا مظاہرہ کریں پہلے، یا ہم ڈالتے ہیں، کیا کریں بتاؤ آپ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈالو تم لوگ پہلے، پھر جب انہوں نے ڈالا تو باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو، سحروا اعین الناس، باندھ دیا لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کو ڈرا دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرا دیا، سانپ ہی سانپ تھے، کتنے تھے وہ آگے آئے گا، اور لائے بڑا جادو، بہت بڑا جادو لے کر آئے وہ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال دے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دے، سو وہ جب ہی لگا نگلنے، اب وہ ڈالتے ہی اژدہا بنا، اور وہ اژدہا نگلنے لگ گیا جو سانگ انہوں نے بنایا تھا۔ ایک ہے انگلش کا سانگ یعنی گانا، سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں بھی بولتے ہیں سونگاڑیا، کیا بولتے ہیں ہمارے؟ سونگاڑیا، یہ وہیں سے چلا ہے، اصل اردو کا ہے یہ جی، یعنی بناوٹ، ڈھونگ، اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ ڈھونگ۔ تو جو ڈھونگ انہوں نے، اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈھونگ انہوں نے بنایا تھا، وہ سانپوں کا ڈھونگ، وہ سب کو نگلنے لگا۔ کون نگلنے لگا؟ یہ اژدہا انہوں نے بنایا تھا۔ بس ظاہر ہو گیا، تو ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر وہ جادوگر، اور گر پڑے جادوگر سجدے میں، گر پڑے جادوگر سجدے میں، بولے ہم ایمان لائے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ وہ ایمان انہوں نے قبول کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری برادری کے ہمارا جادو کیا ہے اور یہ کون سا جادو ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بقیہ قصہ مذکور ہے۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کا کھلا معجزہ دیکھا، لاٹھی سانپ بن گیا، پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑا انہوں نے واپس، پھر لاٹھی بن گئی، وہ عصا جو ہے وہ لاٹھی بن گیا، اور ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا، چمکنے لگا۔ اس آیت قدرت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا، مگر جیسا اہل باطل کا عام طرز ہے کہ حق پر پردہ ڈالنے اور مکر کرنے کے لیے صحیح چیز کو غلط عنوان دیا کرتے ہیں، فرعون اس کی قوم کے سرداروں نے بھی
یہی کہا کہ یہ بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے تمہارے ملک پر قبضہ کر کے تمہیں نکال دے، تو اب بتلاؤ کیا کرنا ہے۔ قوم فرعون نے یہ سن کر کہا کہ ان کو مہلت دے دو، ڈھیل دے دو، تاکہ یہ اور شہر میں اپنے آدمی بھیج کے جادوگروں کو جمع کرو۔ ارجا یرجی کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، اور حاشر کا مطلب جمع کر کے لانے والا۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ آیت کا مطلب یہ لوگوں نے مشورہ دیا اگر جادوگر ہے اس کے جادو کے ذریعے ہمارا ملک فتح کرنا چاہتا ہے، اس کا مقابلہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ ایک جادوگر ہے، ہم اپنے جادوگروں کو لائیں گے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، وہ شکست دے دیں گے، کچھ سپاہی جائیں ان کو لے کر آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جادو سحر کا رواج عام تھا۔ اللہ نے ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں جس چیز کا رواج قوم میں تھا، وہی معجزہ اس لائن کا معجزہ نبی کو دیا، کیونکہ وہی سمجھ میں آئے گا۔ آج کتاب اتنی سمجھ میں نہیں آئے گی جتنا کمپیوٹر سمجھ میں آئے گا۔ سمجھ میں آئے؟ ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم دادا بن گئے اور باپ بن گئے، لیکن ہمارا پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے مائیں بھی اپنی جان چھڑانے کو دے رہی ہیں موبائل اور اپنے کام میں لگ رہی ہیں، اور برابر ٹک ٹاک ٹک ٹاک، کدھر سے جانا کدھر نکلنا، اس کو بولنا نہیں آ رہا ہے لیکن سب آ رہا ہے۔ ہاں اتنا ماہر ہو گیا ابھی آج کل جو ہے کمپیوٹر کا اتنا اثر ہو گیا کہ کتے بھی کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور بلی اور مرغے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر اور چلا رہے ہیں۔ ہاں یہ سب یوٹیوب میں بھرا ہوا ہے۔ وجہ تھی کہ اس زمانے میں جادو کا سحر کا رواج عام تھا، اور عام لوگوں پر جادوگروں کا اقتدار تھا۔ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ اسی لیے عطا فرمایا جادوگروں سے مقابلہ ہو، اور معجزے کے مقابلے میں جادو کی رسوائی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت قدیم یہی ہر زمانے کے پیغمبر کو اس زمانے کے مطابق معجزہ دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت یونانی، طب یونانی اپنے عروج پر تھی، ان کو وہ معجزہ دیا گیا کیا کہ مادرزاد اندھے آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے، آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا بن کے چلے جاتے تھے۔ جزامی کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے، ہاتھ لگایا علاج ہو گیا چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عرب کا سب سے بڑا کمال فصاحت و بلاغت تھی، بول بچن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور چیلنج کیا گیا، ایک آیت تم لے کر آ جاؤ، ایک آیت، آج تک کوئی لایا نہیں۔ یہ معجزہ ہوا اس زمانے کے حساب سے۔ آگے ہے کہ وہ آ گئے، اب آنے کے بعد پھر انہوں نے آ کے پہلا سوال کیا کہ ہم کو کچھ ملے گا کیا؟ ان لنا لاجرن، ہم کو کچھ ملے گا کیا؟ میں ابھی بیان کر کے آ رہا ہوں، یہ 5-6 دن بہت بھاگ دوڑ تھی وہاں، ہمارے مکتب والے جمع تھے مولانا لوگ، تو وہی مضمون میرا بیان تھا 17 منٹ کا، 20 منٹ بولا تھا، 17 میں ختم کیا۔ میں نے کہا آج تم کو نہیں سناؤں گا، آج ہمارے مولانا لوگوں کو ہی سناؤں گا، اور یہی ٹاپک تھا میرا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ کس کا بول ہے؟ دیکھو، ان کو متنبہ کیا کہ تم پگار تو لیتے رہو، یہاں بھی بولا تھا میں نے، لیکن تم حق ادا ہوا یہ مت سمجھو، پوری امت کو علم دینا یہ تمہاری ذمہ داری، اس کو سوچتے رہو۔ نبیوں کا ہمیشہ یہ پہلا جملہ ہوتا ہے، لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری دین کی بات سنو، میرا اجر، میری روٹی روزی میرے اللہ کے ذمے ہے۔ ایک غیرت ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل جادوگروں کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ اسألکم حل کیا ان لنا لاجرن، ارے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تو ہم بھی انہی کے روش پہ چل کے اگر بولے کیا پگار دیں گے، تو ہم جادوگروں سے ملیں گے جا کر، ہم نبیوں سے نہیں ملیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ 8,000 10,000 15,000 20,000 پگار لے رہے ہو اور کام کر رہے ہو، کتاب پڑھا رہے ہو مدرسے میں یا امامت کر رہے ہو، کیا یہ بھی دین ہے؟ ہاں یہ دین ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، ملے گا۔ آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل اخلاص ہے۔ تو پھر اخلاص نہیں ہے، اس کا تھرمامیٹر کیا ہوگا؟ بازو کی مسجد والے بولے تم کو وہاں 20,000 مل رہا ہے، ہم تم کو 22,000 دیں گے۔ اچھا 22 دیں گے، 20 چھوڑ کے 22 پہ چلے گئے، معلوم ہوا اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے، کس کے لیے کر رہے تھے؟ ہاں ایک جگہ پڑھا رہے ہیں، کتاب پڑھا رہے ہیں مدرسے کے اندر، اور وہاں مل رہی ہے 12,000 پگار مل رہی، بازو کے مدرسے والے نے کہا ہم 15,000 دیں گے، آپ ادھر آ جاؤ۔ اچھا 15 دیں گے، ادھر سے اڑی مار کے ادھر چلے گئے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو معلوم ہوا اخلاص نہیں ہے، اب اجر نہیں ملے گا۔
اور یہ زیادہ بندر کی طرح قلع بازیاں کمپیوٹر لائن میں بہت ہے آج کل. کدھر ہے فلانے کتنا 80,000. اچھا ہم آپ کو 1.5 لاکھ کا پیکیج دیں گے, آپ آ جاؤ. اچھا بہت اچھا, بایو ڈیٹا دے دیا, ادھر سے اڑی مار کے ادھر سے اڑی مار کے 2.5 لاکھ, ادھر سے اڑی مار کے 3 لاکھ. تو بھائی اللہ کے لیے کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اور آتے ہی پہلے ہمارا کیا ہوگا؟ یہ جادوگر, مشرک اور کافر جادوگروں کا سوال ہے. یہ ایمان والوں کو, خصوصاً علم والوں کو زیب نہیں دیتا. ٹھیک ہے بھائی, دین کی خدمت ہم کریں گے, جتنا ملے ٹھیک ہے, تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا کرنا, میرے رب کے بس میں جتنا ہے اتنا کرے گا. تو پھر کیا کرے گا وہ اللہ؟ 35 حج کرائے گا. مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں میں تھے, عربستان میں کام کیا. بیٹوں سے کہتے تھے, بیٹے یہ دین کی برکت ہے, علم کی اور دین کے کام کی. تیرے باپ کو جو غریب تھا اللہ تعالیٰ نے 35 حج کی سعادت نصیب فرمائی. کتنے؟ عام مسلمان 1 حج. ابھی یہاں بھی موجود ہے کئی لوگ جنہوں نے 10 حج کر ڈالے, اور تھے کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی 1,000 روپیہ امامت سے شروع کی تھی. تو اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ بہت بڑا ہے. یہ میرا سبق تھا وہاں پر. تو یہاں آیا دیکھو, خاص طور سے ذہن اس طرف کر رہا ہوں, ہمیشہ دنیا کے لیے, دنیا کے پیسوں کے لیے مت کرو, بلکہ اللہ کے دین کو پہچانا. میں عالم ہوں, حافظ ہوں, میری ذمہ داری ہے, اس لیے کیا کرو, تو انشاءاللہ اللہ نوازیں گے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ارے بھائی تم کو پیسے بھی ملیں گے بابا, اس کی فکر مت کرو, اس کے بعد تم ہمارے قریبی بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ ہاں, آج ہر پارٹی کے کچھ قریبی ہیں, ہاں یہ ان کے قریب وسیلے لگاؤ. یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک بھر سے جمع کیے گئے تھے, ان کی تعداد تاریخی روایت میں 900 سے لے کر 3 لاکھ تک بتائی گئی ہے. کتنے ملک تھا نا وہ, انڈیا جیسا بڑا ملک ہے وہ, تو 3 لاکھ سے زیادہ, 3 لاکھ سے زیادہ, 3 لاکھ تک بتائی گئی. اور ان کے ساتھ لاٹھیوں اور رسیوں کا ایک انبار تھا جو 300 اونٹوں پر لاد کر لایا گیا تھا. لاٹھیاں کیوں؟ ہتھیار ہے یہ اپنا, کیا ہے؟ ٹولز. جادو کے کیا تھے وہ؟ ٹولز, ہتھیار تھے. لاٹھی ہے, یہ ہے, لے کے چلو. فرعونی جادوگروں نے آتے ہی پہلے بات سودے بازی کی شروع کی, کیا ہمیں کیا ملے گا. پھر وہ بتایا, بخلاف انبیاء کے, ان کے نائبین کے, ہم نائبین علماء, وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر قدم پر اعلان کرتے ہیں, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم سے اجر نہیں مانگتا, اور میرا اجر کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ نبیوں کی شان ہے, اس کو اپنا لو. اللہ کی غیرت ہے, اللہ کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا. ابھی 3 دن کا چکر مار کے آیا خالی میں, کہیں نکاح پڑھایا, کہیں مکتب کا جلسہ کیا. اس میں نہیں بولوں گا. ایک ایسے حساس علاقے میں مجھے بلایا گیا جہاں پر نہیں چلتے ہیں دوسری فکر کے لوگ, اور اپنی کالی ٹوپی تھی ماشاءاللہ. 3 دن کے اندر واپس آیا تو 32,000 روپے میرے جیب میں تھے. کتنے؟ ہاں, تو پر ڈے 10,000 روپیہ تو ہو گیا نا. ارے بولو نا, پر ڈے 10,000 روپے ہو گیا نا. کس کی کمائی اتنی فاسٹ ہوگی؟ یہ بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر کہ ہم دنیا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں, عزت کے ساتھ بکرے کھاؤ, مرغے کھاؤ, سب کرو, ذرا سا دین کی بات کرو, صحیح لیول پر, صحیح نہج پر, بس آپ کے قدم لگ جاوے, اور اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے. تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا سبق ہے. یہ جیسی بنیاد رکھو گے اللہ ویسا ہی معاملہ کریں گے. اگر زندگی ہے نا حدیث, اگر زندگی میں تم نے ہاتھ پھیلا دیا بھیک کا, تو قیامت تک, موت تک کے تم کو بھیک مانگتے ہی رہنا پڑے گا. اور ایک اپنی غیرت ہے, میرا رب ہے, مجھے پیدا کیا ہے, میں کیوں اپنے آپ کو ذلیل کروں؟ میں دین کا کام کروں گا, ضرورت کا تھوڑا لے لوں گا, اس کو اپنا حق نہیں سمجھوں گا, ہمیشہ گردن نیچی رکھوں گا, اللہ کے دین کے تقاضوں پر لبیک کہوں گا, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازیں گے. یہ تمہارے لیے, خاص طور سے علماء کے لیے بہت بڑا سبق ہے, اس لیے میں اس پر زیادہ بولا ہوں. تو نبیوں کی شان ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھائی میری روزی کی فکر ہو. فرعون سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ساحروں نے, جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی جگہ, وقت وغیرہ سب طے کر دیا. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کہا پہلے تم ڈالو گے یا پہلے ہم. موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود یہاں پر
یہ حکمت اپنائی کہ ان کی عزت کی، وہ عزت کا فائدہ آگے نظر آیا. پہلے تم ڈالو، کیا فرمایا؟ ہاں تم غالب آ گئے. انہوں نے کہا اگر تم غالب آ گئے موسیٰ تو ہم علی الاعلان فرعون کی نظروں کے سامنے تم پر ایمان لائیں گے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے تم ڈالو. یہ اپنی بے فکری اور بڑائی جتانے کے لیے تھا کہ ہم پہلے ڈالیں کہ تم، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ ہم جیتیں گے، کیونکہ جادوگر تھے، وہ ماہر جادوگر تھے. اس کی پرواہ نہیں کہ ابتدا ہماری طرف سے ہو، کیونکہ ہم ہر حالت میں اپنے فن پر اطمینان رکھتے ہیں. ان کے انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ چاہتے تو یہی تھے کہ پہلے وار ان کا ہو، مگر اظہار قوت کے لیے حضرت موسیٰ سے دریافت کیا کہ پہلے آپ کرنا چاہتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کے منشے کو محسوس کر کے اپنے معجزے پر مکمل اطمینان ہونے کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلا موقع ان کو دیا، تم ڈالو. ابن کثیر کی روایت ہے کہ فرمایا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کیا کہ پہلا موقع ان کو دینے کی پیشکش کی. اسی کا یہ اثر تھا کہ ان کو ایمان کی توفیق ہوئی. نبی کی تھوڑی عزت کر ڈالی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اول تو جادو خود ہی ایک حرام فعل ہے، پھر جب کہ وہ کسی پیغمبر کو شکست دینے کے لیے استعمال کیا جائے بلا شبہ کفر ہے. پھر موسیٰ نے اس حرام کام میں ان کو پہل کرنے کی اجازت کیوں دی کہ تم پہلے ڈالو؟ حقیقت حال پر غور کرنے سے یہ سوال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو یقینی تھا کہ یہ لوگ اپنا جادو ہر حال میں کریں گے. میں پہلے بولوں ان کو یا بعد میں بولوں، یہ تو کریں گے. آگے پیچھے کا مسئلہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اولو العزمی کا ثبوت دینے کے لیے ان کو پہلے موقع دیا. اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ تھا کہ پہلے جادوگر اپنی لاٹھیوں رسیوں کے سانپ بنا لے تو پھر عصائے موسیٰ کا معجزہ صرف یہی نہیں کہ وہ سانپ بھی بن جائے، بلکہ اس طرح ظاہر ہوگا کہ وہ سارے ان کے اژدہوں کو بھی، سانپوں کو بھی نگل لے، تو 100 سنار کی ایک لوہار کی ہو جائے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد ان جادوگروں کے جادوگری کرنے کی اجازت کے لیے نہیں بلکہ ان کی رسوائی کو واضح کرنے کے لیے تھا. اب انہوں نے ڈالا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی. سحروا اعین الناس، قرآن کہہ رہا ہے. انہوں نے جادو نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈالا. تو یہ جتنی دنیا کے اندر جادوگری ہے یہ سب نظر بندی ہے، یہ کرتب ہے، یہ دھوکے ہیں. کوئی حقیقت پیدا کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہے. اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈالی، لوگوں کی نظر بندی کر دی، ان پر ہیبت غالب کر دی اور بڑا جادو دکھلایا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب ہم نے کہا موسیٰ تیرا عصا ڈال دے. انہوں نے ڈالا اور وہ بڑا اژدہا بنا اور سب کو نگل گیا. تو اللہ فرماتے ہیں حق غالب آ گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے سارے اعمال باطل ہو گئے اور یہ لوگ مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ سب ہار گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اللہ کی طرف سے اور کہنے لگے ہم رب العالمین یعنی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے. سجدے میں ڈال دیے گئے فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یہ لوگ اپنے کچھ ایسے مبہوت اور مجبور ہو گئے کہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر کے ان کو سجدے میں ڈال دیا اور رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ اور رب ہارون بڑھا کر اپنی بات کو فرعون کے مقابلے میں واضح کر دیا. کیونکہ وہ بے وقوف تو اپنے آپ ہی کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے رب موسیٰ و ہارون کہہ کر اس کو بتلا دیا ہم تیری خدائی کے قائل نہیں ہیں.